اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ اخلاق انسان. عبادات پہ تھوڑی انسان تولا جائے گا. حقیقت میں عبادات جو ہیں وہ بھی انسان کی اس پوائنٹ پر لانے کے لیے ہے کہ اس نے اخلاق جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلے آپ دیکھیں نماز تو نہیں فرض کی تھی، ویسی چیز تو نہیں ہے تھی. سب سے پہلے آپ کی جو تھا اخلاق تھا. اور اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کس کو تبدیلی کیا تھا. سب سے پہلے پورے معاشرے کو تبدیل کر دیا تھا. کیا حالات تھے، کیا خلافات تھی، اور کس طریقے سے صدیوں کی جو لڑائیاں ہوتی تھیں، دشمنی تھی آپس میں، ایک بھائی چارہ ہو گیا، اتنی محبت ہو گئی آپس میں جس کا اندازہ ہی کوئی نہیں کر سکتا. سالوں سال صدیوں کی دشمنی ختم ہو گئی تھی، انتقامات ختم ہو گئے تھے، اور محبتیں آپس میں بڑھ گئی تھی. قربانیوں کے انتہا درجے پہ قربانی پہنچ گئی تھی ایک دوسرے کی. پتہ نہیں چلتا تھا یہ رشتہ داری ہے یا صرف ایسی دوستی ہے. اسلام تھا. اگر اس کو ہم اسلام سمجھتے ہیں، اگر یہ بات صحیح ہے کہ بھائی اگر حسن معاشرت مضبوط ہے تو اسلام بھی مضبوط ہے. یاد رکھ، حسن معاشرت کمزور ہے، اسلام بھی کمزور ہے. معاملہ کس سے چلتا ہے؟ حسن معاشرت سے. اگر حسن معاشرت ہے ہی نہیں تو پھر اسلام بھی نہیں ہے. خدا حافظ. جس نبی پاک نے کہا کہ دیکھو عبادت کا نہیں پیمانہ بنایا، کس چیز کا پیمانہ بنایا؟ اس کی اخلاق کا. کہ سب سے اچھا انسان کون ہے، سب سے بہترین انسان کون ہے. سب چپ صحابہ. پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں سب سے بہترین انسان کون ہے. پھر چپ. پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں سب سے خوبصورت بہترین انسان کون ہے. یا رسول اللہ ضرور فرمائیے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے. ادھر بھی رہتے نا صحابہ پوچھتے کہ بھئی اگر برے ہم ہو گئے تو ختم معاملہ. کون ہے؟ تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ جس کے خیر، جس سے لوگ خیر کی امید کریں اور شر سے خوف رکھیں. یعنی جس کے خیر کی لوگ امید کریں کہ بھئی یہ تو بہت اچھا نیک آدمی ہے، اور شر سے بے خوف ہو. ہمیں اس شر ہمیں نصیب ہی نہیں ہوگا. جیسے ابھی میں نے بتایا کہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ بھئی وہ آدمی کہے کہ ساری دنیا مجھے دھوکہ دے سکتی ہے، یہ نہیں دے سکتا. تو فرمایا ایسا انسان کہ جس کی خیر پہ سب امید رکھے کہ بہت نائس آدمی ہے، بڑے ہمارے بہترین کرے گا، اور ان کو یہ خوف ہی نہ ہو کہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. سب سے بہترین انسان نے فرمایا. اور ایسا انسان کہ جس سے خیر کی امید ہی نہ رکھی جائے کہ یار اس نے کوئی بھلا کام کرنا ہی نہیں، اور شر کا خوف ہو اس سے کہ اس نے کوئی نہ کوئی ہمیں نقصان پہنچا دینا ہے. فرمایا یہ بدترین انسان ہے. اس کا ایک بدترین انسان ہے دنیا. اس کا کوئی تعلق نہیں اسلام سے. تھوڑا سا آگے بڑھے اور نزدیک آگے نہیں، اور آگے سب صحابہ دیکھ رہے ہیں، اور آگے حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مقدر پہ ناز کرتا ہوں. جو ان کے لفظ ہیں، میرے اور نبی پاک کے گھٹنے شریفہ جو تھے وہ آپس میں مل گئے. سبحان اللہ. کہتے ہیں اب میں ایک ساتھ اس طرح بیٹھا ہوں تو انہوں نے کہا باس تم سوال کچھ کرنے آیا تھا؟ کہتے یار اس میں کچھ سوال کرنے آیا تھا. تو آپ نے کہا تو سوال کرے گا، میں تیرے سوال کا جواب خود ہی دے دوں. تو اس نے کہا ایسے تو بہت ہی اچھا ہے، اگر آپ خود فرما دیں میرے سوال کا جواب. اچھا آپ نے ٹھیک ہے میں تیرے سوال کا جواب دیتا ہوں. تو خیر اور شر کا پوچھنے آئے. کہتے یار بالکل میں یہی پوچھنے آیا تھا، خیر کیا چیز ہے اور شر کیا چیز ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے خیر اور شر کا، اچھی بری چیز کا. تو آپ سب نے پھر فرمایا کہ جواب مجھ سے لینا چاہتا ہے یا خود لینا چاہتا ہے؟ نہیں یار میں تو ایک سوالی ہوں، اگر میں جواب دینے چاہتا تو آپ کے پاس کیوں حاضر ہوتا؟ مجھے تو آپ سے جواب چاہیے اس کا، آپ جواب فرما دیں. تو کہنے پھر سن جواب نزدیک. آپ نے اس کے سینے پہ ایسے ہاتھ مارا کہنے گا واسفا خیر اور شر جاننے کے لیے کسی مفتی کی ضرورت نہیں. اللہ نے تیرے دل میں ایک مفتی بٹھا دیا ہے، اور وہ تیرا قلب ہے. اس کو صاف اور ستھرا رکھ، اس کو بنا کے رکھ، خیر کا بھی پتہ چل جائے گا اور شر کا بھی پتہ چل جائے گا.
یہ ہے صوفیہ جو محنت کراتے ہیں. ہر چیز اسلام کو سکھانے کے لیے دل سے تعلق ہوتے ہیں انسان کے. یاد رکھیں یہ جو اب ذکر کرتے ہیں، یہ اذکار کرتے ہیں، یہ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، مقصد اس کا یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان کا دل بنتا چلا جاتا ہے، الحمدللہ جیسے جیسے کثرت ذکر آپ کریں گے کیا بنے گا؟ دل خوبصورت ہونا شروع ہو جائے گا. جب دل خوبصورت ہونا شروع ہو جائے گا تو ساری چیزیں اس میں آنا شروع ہو جائیں گی اللہ کے فضل سے، اور اس ترتیب کے ساتھ آئیں گی جیسے جیسے اسلام ہے. الحمدللہ جیسے جیسے اسلام کی اہمیت ہے جن چیزوں کی، وہ ساری چیزیں باری باری نکلنا شروع دل میں آنا شروع ہو جائیں گی، اس کے بعد چمکنا شروع ہو